अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम लुबना कौसर एजुकेशन वाली। और आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारा इस्लामियात की वर्स नंबर 1। द ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द selected verses, Surah Al-Baqarah 177 and Surah Al-Nisa 1 to 40. Verse number 1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تو یہاں پر ہم اگر بات کرتے ہیں لیسل برا بر لیسل برا ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ It is not albir any pity, it is not albir and each and every act of obedience of Allah that you turn your face towards east and or west in prayers۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا تھا تو وہ نماز کے دوران آیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنا قبلہ چینج کیا، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف ہو گئے، ٹھیک ہے، قبل المشرق والمغرب، تو انہوں نے چینج فرما دیا اپنا قبلہ، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے تمام وہ لوگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ ان سب نے بھی چینج کر دیا۔ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے بٹ لیکن البر از the quality of the one who believe in Allah the last day یعنی قیامت کے دن، یوم الآخر، قیامت کے دن کا مالک، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، دا اینجل اور فرشتوں پر یقین رکھنا ہے، دا بکس اور اللہ کی کتابوں پر ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے، دا پروفیٹس اینڈ گیو ہز ویلتھ، دا پروفیٹ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، والنبیین اور جو انبیاء کرام جن پر کتاب نازل ہوئی ان کو رسول بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیکسٹ کہا جا رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور جو مال تمہیں دیا جا رہا ہے اس سے اتنی زیادہ محبت مت کرو کہ تم مال کو کسی کو تقسیم ہی نہ کرو، ذوی القربہ رشتہ داروں میں دو، قربہ کہتے ہیں جو ہمارے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو، ذوی القربہ والیتامہ اور مسکینوں میں بانٹو، والمساکینی اور جو یتیم ہیں اس کے بعد مسکین کا نام آتا ہے کہ مساکین میں بانٹ دے، وابن السبیل اور اپنا مال خرچ کرے، کہاں پر؟ مسافروں پر، جو مسافر ہیں راستے میں تھک گئے ان کے لیے آپ جگہ بنائیں، ان کو کھانا پانی مہیا کرنے کا انتظام کرے، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اور وہ رشتہ دار جو آپ سے کسی چیز کے طلبگار ہیں، سوال کرتے ہیں، ہاتھ اور جو ہاتھ پھیلانے والے ہیں ان کو بھی
اپنے مال میں سے حصہ دو، ٹھیک ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اذا عاہدوا، تو کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے تم نے وعدہ کیا ہے، پھر اگر اس وعدے پر ہم پورا نہیں اتریں گے تو غلط ہو جائے گا، ہمیں اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانا ہے، اور جب ہم عہد نبھائیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ والصابرین فی البأساء والضراء حین البأس۔ تو دیکھیے ہمیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جب یہ سب کریں گے تو پھر کہاں سے کس میں کہلائیں گے؟ صابرین میں سے، ٹھیک ہے، آپ پھر صابرین میں سے پائے جائیں گے جو صبر کرنے والے ہیں، اینڈ اور اس کے علاوہ پاورٹی یعنی غربت پہ کام کرتے ہیں، اینڈ الائمنٹ اور دکھاتے ہیں، بیمار لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں ان پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اینڈ ایٹ ٹائم آف فائٹنگ، اور جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، اور یہ سب تمہارے صدقے کے یعنی تمہارے مال میں سے حصہ لینے کے حقدار ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی اصل ایمان والے لوگ ہیں، اگر تم ان پر اپنا مال خرچ کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے، البر اٹ مین virtue، it denotes doing righteous deed. It is mentioned in a hadith، البر حسن الخلق، بر is the name of good morals۔ یہاں پر کیا کہا؟ البر یعنی یہ ایک وہ روحانی جذبہ ہے جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس میں خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ ایکسپلینیشن، دس ورس مینشن the essence of Islam, faith and good deeds. This verse is related to the incident of the change of Qibla۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز کے دوران قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا تو کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے جس طرف آپ نے منہ کیا ادھر ہی انہوں نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ فیتھ اینڈ گڈ ڈیڈس، تو یہی تو بات تھی کہ ان کا خلوص، ان کی چیزیں، وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے۔ دس ورس از ریلیٹڈ ٹو دا انسیڈنٹ آف چینج آف قبلہ آفٹر دا مائگریشن، جب مدینہ سے میں ہجرت کی گئی، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ہے، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریڈ فار اباؤٹ 16 اور 17 month فیسنگ بیت المقدس، بیت المقدس، ٹھیک ہے، فلسطین، یہ کہاں تھا؟ فلسطین پر، یعنی پہلے کہاں پڑھتے تھے نماز؟ اس قبلہ کو ہم سب مسلمان قبلہ مانتے تھے، یعنی بیت المقدس کو، وہ کہاں تھا؟ فلسطین میں۔ لیکن بعد میں یہی جو مدینے میں رہنے والے بسنے والے یہودی تھے، یہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ تمہارا کیسا دین ہے کہ تمہارے پاس تو اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، یہ کیسا دین ہے جس کا اپنا قبلہ نہیں ہے، تم تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت کو بحال رکھتے ہوئے لیٹر بائی دا آرڈر آف اللہ، بعد میں اللہ کا حکم آ گیا، he started praying facing the holy Kaaba. After that the Jews started objecting to what kind of religion this was. Sometimes they face the east and sometimes they face the west in their prayers۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا
کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر لیتے اور کبھی بیت اللہ یعنی مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے. This is one of the important and comprehensive words that deals with belief, conduct, physical and financial worship, and insights for good deeds. Its objective is to teach that a good deeds does not mean doing some physical rituals only instead. اب یہاں پر کہا گیا کہ اس کے بعد جو حکم آیا کس چیز کا آیا؟ اس خاص بات کا کہ تم صرف اللہ پر یقین نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکامات کی پابندی فزیکلی بھی کرو. کیسے بتایا گیا؟ فائنینشلی ورشپ، جو ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ فائنینشلی ورشپ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فائنینشلی ورشپ یعنی مالی عبادت میں شامل ہوتا ہے. اینڈ انسائٹس فار گڈ ڈیڈس، اور تمہارا جو بہترین خلوص اور جذبہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اٹ آبجیکٹو ٹو ٹیچ دیٹ ا گڈ ڈیڈس ڈز ناٹ مین ڈوئنگ سم فزیکل رولس ریچولس اونلی. اب یہاں پر کہا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی صرف اپنے مال سے محبت مت کرو بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. کہاں خرچ کرو یہ بھی پورا بتایا گیا. زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس کو دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، جو آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے اس پہ خرچ کرو، جو یتیم ہو اس پہ خرچ کرو، جو مسکین ہے اس پہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، اور جو مسافر ہو اس پر خرچ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ٹو ہیلپ دا نیڈی پرسن آف سوسائٹی، جو ہماری سوسائٹی کے ضرورت مند لوگ ہیں ان پر خرچ کرو. ٹو کنسسٹنٹ ود اسلام، تو اسلام سے بہترین طریقے سے جڑے رہو گے. دیز آر گڈ ڈیڈس، اور یہ سب بہت ہی اچھے اخلاق والے اور بہت ہی اچھے کام ہیں جس کی ہمیں دعوت دی گئی. ہوز اوور ڈز دیز virtuous deeds is called a righteous. ان کو کہا گیا حقوق العباد. truthful and God fearing person، جو لوگ سچ بولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور وہی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. therefore we should strive to good deeds together with good faith so that we may succeed in both world. آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان تمام معاملات میں عمل کرتا ہے یعنی اللہ کی دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو وہ دونوں جہانوں میں یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے. ایکٹیویٹی فار دا اسٹوڈینٹس، اب یہاں پر آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. دا اسٹوڈنٹ شوڈ پریئرس a list of the types of good deeds. اب اس میں جتنی بھی اچھی باتیں، کون سے اچھے کام ہیں، وہ سارے ایک لسٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے. ورس نمبر 2، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذی تساءلون بالارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن پاک میں یا ایھا الناس اتقوا پکارتا ہے، الناس یعنی ہر دنیا میں بسنے والا ہر بندہ تھا، جو گزر چکا، جو آ رہا ہے، جو ہمارے بعد بھی آئے گا، کوئی اس میں خاص نہیں. ہاں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس وقت مخاطب صرف مسلمان ہوتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ستقوا ڈرتے رہو،
रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब से, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और फिर तुम्हारा ज़ौज यानी तुम्हारी बीवी या शौहर वो पैदा किया, मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, और फिर बेशुमार मर्द और औरतें पैदा की जिनकी आपस में शादियां होती हैं। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिहिल अरहम, और अल्लाह से डरते रहो और सवाल करो, बिल अरहम, और रिश्तेदारों का ख्याल करो। ठीक है। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, सबसे ज्यादा अच्छा ताल्लुक निभाने वाला है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या कह रही है? ओ मैनकाइंड, बी ड्यूटीफुल टू योर लॉर्ड, अपने खुदा की भरपूर ड्यूटी दो। हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, यानी आदम, अल्लाह ने तुम्हें एक एक बंदे से पैदा किया ना। एंड फ्रॉम हिम आदम ही क्रिएटेड हिज वाइफ, और फिर पहले आदम को मट्टी से बनाया अल्लाह ने, फिर आदम की मट्टी से अल्लाह ने उसकी बीवी को पैदा किया। ठीक है। अब हम जो कहते हैं कि पसली, मर्द की पसली से औरत निकलती है जो उसकी बीवी होती है। ठीक है। जिसका नाम रखा हवा। एंड फ्रॉम देम बोथ ही क्रिएटेड मैनी मैन एंड वोमेन, और अल्लाह ताला ने उनसे बेतहाशा बहुत सारे लड़कियां यानी औरतें और मर्द पैदा फरमाए। एंड फियर अल्लाह थ्रू वोमेन थ्रू होम यू डिमांड योर म्यूचुअल राइट्स, फिर अल्लाह ताला ने उनमें एक मजहबी जज्बा पाया। एंड डू नॉट कट द रिलेशन ऑफ, और उनको हुक्म नहीं दिया कि अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ो, बल्कि फरमाया रिश्तेदारियों को निभाओ। द वोम्स किनशिप श्योरली अल्लाह इज एवर, अल्लाह हमेशा है, सबका है। एंड ऑल वॉचर ओवर यू, और तुम्हारे हर अमल को देखने वाला है। ठीक है। अब यहां पर हम देखें अर रहमान अरहम, अब ये यहां पर देखें अल अरहम, इट इज प्लूरल ऑफ रहीम, which means close blood relative with who whom keeping good relations is called sila rahmi, यानी अल्लाह ताला ने वो रिश्तेदार जो हमारे खून से है, यानी चाचा मामा फूफी खाला, यानी ननिहाल ददियाल वाले, जो जिनका हमारा ब्लड रिलेशन है, उनके साथ अच्छे सलूक को सिला रहमी करार दिया। ar rahman to need the closeness of the relatives। ठीक है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दैट sila rahmi does not mean only to keep relations with relatives when they are good to you। तुम्हारे लिए सिर्फ यही अच्छा नहीं है कि तुम उनके साथ रिश्तेदारी निभाओ और उनमें बहुत अच्छे हो, नहीं। रेदर इट मीन्स कीपिंग गुड रिलेशन विद योर रिलेटिव्स इवन इफ दे ब्रेक अप विद यू। मजा तब है कि वो आपसे ताल्लुक तोड़े, बट आपने फिर भी उनके साथ अपना ताल्लुक निभाना है। किनके साथ? जो रिश्तेदार आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपको मिलना नहीं चाहते, आपने फिर भी उनसे मिलना है। This was discussed one God, unity of humanity, importance of beings nice to relative, writers of the relatives, and warming on breaking up the relation with relatives by the world. Oh mankind, all humans beings are addressed that Allah is the creator of you all। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा या युहन्नासु, ओ मैनकाइंड, इसका मतलब है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को मुखातिब किया, क्योंकि अल्लाह तुम सबको बनाने वाला और पैदा करने वाला है। वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन, मैन और वुमेन, ओल्डर और यंगर, गुड और बैड, अच्छे और बुरे,
wise or unwise, ईमानदार और बेईमान, और मुस्लिम और whatever, मुस्लिम हो या कोई भी हो, you should avoid, you have a stand before him. अगर आप नहीं, यहाँ से ये अवॉइड डिसओबीडियंस टू अल्लाह, हर बंदा अल्लाह की नाफरमानी करने से बचे, फियरिंग हिज पनिशमेंट एंड कीपिंग इट इन माइंड दैट यू हैव टू स्टैंड बिफोर हिम। अपने जहन में कुछ भी गलत अमल करने से पहले सोच ले कि आपको सजा भी मिलेगी और आपकी कीपिंग यानी पकड़ भी होगी। This address also draws attention to the fact that in nature all human beings are equal and created from dust. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को बराबर से रखा और उनको एक ही मिट्टी से बनाया जिससे आदम बने। अल्लाह फर्स्ट क्रिएटेड हजरत आदम, अल्लाह ताला ने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया एंड देन क्रिएटेड द रेस्ट ऑफ द ह्यूमंस बीइंग from him and Hazrat Hawa radhiyallahu ta'ala anha. Therefore we should keep brutally therefore we should keep brotherly cordial relation with one order and other. We should demonstrate good relations with relatives and sustain a cordial relation with them. We must avoid violation of human rights and keep ourselves. ओके तो ये थी, आज मैंने आपको 2 आयत पढ़ा दी हैं, इनको अच्छी से ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंड मैंने करवा दी है। आप इसको सुने और देखें, इंशाल्लाह मैं मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूंगी कि जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिले वो और भी ज़्यादा अच्छे हों। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।